عوامی رائے، ہم بنیں گے عوام کی آواز، ہم دکھائیں گے عوام کے مسائل۔ پروگرام عوامی رائے دیکھنا نہ بھولیے گا، میزبان میاں زاہد حنیف کے ساتھ۔ PP103 سے مسلم لیگ کا امیدوار اور MNA شہباز بابر MNA صاحب کا پینل کا امیدوار ہوں، اور میرا تعلق یہ تحصیل سمندری 208 گاہ میں اس سے بلونگ رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب غلام نبی چودھری صاحب، اور ہماری جو فیملی فل ایجوکیٹڈ فیملی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم پوری کوشش کریں گے، پورا ایک دل کا خیال ہے کہ عوام کی خدمت کر سکیں۔ جو میرے والد صاحب کا مشن ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم سیاست کے میدان میں آئے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا، آپ پاکستان مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں نون کے، تو PP103 کے آپ امیدوار ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آپ نے انٹری کیوں کی؟ کیا مقصد تھا سیاست میں آنے کا؟ اور اس سے پہلے بھی آپ سیاست میں رہ چکے ہیں، آپ کے والد محترم جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ چکے ہیں جوسی کا، اس بارے میں تھوڑا سا عوام کو آگاہ کیجیے گا۔ ایک تو میاں حنیف صاحب سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلم لیگ نون نواز شریف کے، میرے والد صاحب میری پوری فیملی مسلم لیگ نون کے سپاہی، نواز شریف کے سپاہی ہیں اور تھے اور رہیں گے۔ دوسرا ہم نے یہاں کے فیصل آباد یا تحصیل سمندری سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک انسان، بلکہ ایک فرشتہ نما انسان جو ہے وہ شہباز بابر MNA صاحب ہمیں ملے، اور میرے والد صاحب کا لگاؤ شروع سے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، اور لیکن ایک اچھے انسان کو میرے والد صاحب نے پا کر جو ہے شہباز بابر MNA صاحب کو پا کر ان کی اور جو ہے وہ ان کا مضبوطی پیدا ہوئی کہ ہم جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اور 2018 کے الیکشن میں میرے والد صاحب نے اور ہماری پوری فیملی نے شہباز بابر صاحب کا اور حاجی اسلم صاحب کا الحمدللہ ان سے گائیڈ لائن لیتے رہے اور ان کا پورا ساتھ دیا، اور ہم نے پوری کوشش کی اور ون کروایا اپنے حلقے سے، اپنے ایریا سے، اپنے ولیج سے۔ اور دوسرا آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی کیوں؟ مسلم لیگ نون شروع سے ہی ہمارے جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں ہے، ہم یعنی کہ ایک مطلب یہ حنیف صاحب میں نے آپ سے کہا کہ ہم سپاہی ہیں نون لیگ کے، اس کے بغیر ہمارا جو سیاست میں اوڑھنا بچھونا ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہی ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ ایک ہم مقصد لے کے آئے ہیں، ایک ہمارا جو ایک PP103 ہے شروع سے پسماندہ رہا۔ ہمارے شہباز صاحب MNA کے آنے کے بعد اس ایریے کو ایک محفوظ، ایک مضبوط قیادت ملی، ترقیاتی کام ہوئے، لیکن ایک دوسرا پرانا ٹولہ جو 35 سال سے سیاست کر رہا ہے اور برادری ازم کے ساتھ سیاست کر رہا تھا، ہم اس کو، اس کے مقصد کو، اس کی یہ برادری ازم کی سیاست کو ایک مقصد لے کے آئے ہیں کہ ہم نے اس کی یہ سیاست جو ناپاک سیاست ہے جو اس کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں میاں حنیف صاحب کہ آج کل اس معاشرے میں نفرت کی سیاست رہ گئی تھی، لیکن اب ہم نے وہ ہماری مسلم لیگ PDM کی حکومت نے اس شر پسند، اس شیطان، اس فتنہ کو کنٹرول کیا ہے، اور انشاءاللہ ایسا کنٹرول کریں گے کہ وہ کبھی جو ہے منظر عام پہ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، کون سے کام ہے جو لگتا ہے کہ آپ کے حلقہ میں ہونے چاہیے؟ کس کام کو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے کہ یہ کام ہمارے حلقے میں نہیں ہوئے؟ تو سیاست میں آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں ہمارا میاں حنیف صاحب ٹوٹل ولیج ایریا ہے، کوئی شہر نہیں ہے ہمارے، بالکل کچھ بہت سارے گاؤں میں ایسے اسکول ہیں جو ہائی اسکول ہونے والے ہیں، اور کالجوں کی تعداد بھی کم ہے، اور صحت کے لیے تو یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں 103 PP103 میں 110 ولیج، کم از کم میرا خیال ہے 105 سے 10 ولیج آتے ہیں، سب کو سمندری شہر میں آنا پڑتا ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ کم از کم ہر یونین کونسل میں ایک ایکٹیو جو ہے وہ صحت کا وہ ہاسپٹل بنے، چھوٹی سی جو ڈسپینسری چھوٹی شاید قائم ہے لیکن وہ نان ایکٹیو ہیں، اس کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا میں بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ میرے والد صاحب نے، میرے بھائیوں نے ایک ڈسپینسری آلریڈی جو وہ چلائی ہوئی MBBS لیڈی ڈاکٹر آتی ہے، اور جو ایمبولینس بھی چل رہی ہے 5-6 گاؤں میں تقریباً، اس کو چلائے ہوئے 2014 سے چل رہی ہے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ ہر یونین کونسل میں کم از کم ود آؤٹ جو ہے وہ ایک ایمبولینس ہر وقت ریڈی رہنی چاہیے۔
مریض ایمرجنسی کو پیشنٹ آتا ہے کہ وہ سمندری سے ایمبولینس جاتی ہے, پھر وہ معاملات وہاں سے چلتے ہیں سمندری سے وہ ریفر کرتے ہیں فیصل آباد. صحت کے بارے میں اور ایجوکیشن کو مضبوط کرنے کا ارادہ ہے. اور آپ نے ہمارے ولیج ٹوٹل ولیج ہیں, ان کی جو لنکس روڈ ہیں منڈیوں تک وہ بہت کم بنے ہوئے ہیں. کارپٹ روڈ جو میاں شہباز شریف نے ایک تحفے دیے تھے ہمارے جو ولیج سائڈ پہ ہیں وہ کم ہیں. زمیندار کو وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی جو اجناس ہے اس کو اٹھا کے منڈی تک لے جانے کے لیے جی ٹی روڈ تک آنے کے لیے پرابلم ہے. لیکن اب جو ہے ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے شہباز بابر ایم این صاحب سے کہ ہمارے ٹوٹل ایریا کو دیکھا جائے اور ان کے روڈ کو اچھا کیا جائے, اور جو ہائی اسکول کم از کم جو ہے مڈل اسکول ان کو ہائی کیا جائے, اور کم از کم ہر 10 یا 15 گاؤں کے ساتھ ایک کالج جو ہے وہ ڈگری کالج ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے ہم پوری کوشش کریں گے, اور ہم اپنے قائد جناب شہباز بابر صاحب کو بار بار کہتے جائیں گے, بار بار تنگ کریں گے کہ جناب ہمارے جو ہے وہ رورل ایریا کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے سادہ لوگوں کو وہ تعلیم سے روشناس کروایا جائے. اچھا سر, موجودہ حکومت جو ہے وہ اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں, تو اس وقت حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے, بظاہر بات ہے وزیر اعظم وہی ہیں. تو آپ کے حلقہ میں کوئی ایم این اے صاحب کی جانب سے کام شروع ہوا ہے یا نہیں شروع ہوا؟ میں کہتا ہوں میاں حنیف صاحب یہ آپ نے یہ بڑا اچھا کوشچن پوچھا ہے. یہ ایک تو ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود میاں شہباز شریف ایک والہانہ قیادت, ایک جوش و جذبے والی قیادت اور ہر وقت ایکٹیو رہنے والی قیادت جو ہے وہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. اور دوسری بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ سمندری میں جو شہباز بابر صاحب نے جو ترقیاتی کام بالکل نظر آئے, 4 سال یہ لوگ سوئے رہے ہیں. ان کی میں خود ایک عام آدمی ہونے کی وجہ سے میں ان کی صرف آنی جانی دیکھتا تھا کہ آ رہے ہیں جی, وہ تختیاں لگ رہی ہیں, وہ ہم نے فلانا کر دیا. اب دیکھیں میری تو یہ زندگی میں میرا خواب تھا, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سمندری سے رجانہ تک, یعنی کہ وہ جو یہاں تک تحصیل سمندری کی وہ حدود ہے ایک 1 میں بنا ہے. ایک ایسے لگتا ہے جیسے ایک ایئرپورٹ کی طرح ہمیں وہ اللہ نے روڈ دیا. ایک یہ بھی میرے شہباز بابر صاحب کی جو ہے وہ قائدانہ صلاحیت, اور انہوں نے فنڈ لے کے دیا, انہوں نے منظور کروایا. اب دیکھیں سمندری میں انٹرچینج تک 1 وے بن رہا ہے, سائی وال تک کارپٹ مکمل ہونے والا, اور سمندری سے گوجرا تک جاتے ہوئے تو میں حیران ہوتا تھا کہ ایک جو ہے موٹر سائیکل پہ جانے والے, ٹھیک ہے امیر لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں, لینڈ کروزر کار پہ جاتے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک موٹر سائیکل پہ جانے والا اپنی ماں کو پیچھے بٹھایا تھا تو وہ جمپ پہ جمپ, اور میں نے عرصہ دراز سے دیکھا تھا یہ ٹوٹی سڑکیں. آج اللہ کا شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روڈ ایسا بہترین کارپوریٹ روڈ بن گیا, بلکہ تھوڑا سا رہ گیا. یہ ساری کی ساری میرے شہباز بابر صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا, اب آپ پی پی 103 کے امیدوار ہیں اور حلقہ میں آپ جاتے بھی ہیں, لیکن حلقہ کی عوام جو ہے وہ اگر آپ کو ملنا چاہتی ہو تو آپ کا ڈیرا کہاں ہے, آفس کہاں ہے جہاں آپ کو آ کے وہ مل سکے؟ میاں حنیف صاحب میرا ڈیرا اس وقت جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں ہی ہے, 208 گاہ بے, جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں. اور الحمدللہ 12 بجے تک میں ادھر ہی رہتا ہوں. تو میرا فیصل آباد نو ڈاؤٹ رہائش فیصل آباد میں بھی ہے, لیکن میں 5-6 دن مسلسل جو ہے وہ اپنے گاؤں میں رہتا ہوں. بلکہ جو مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم نے آنا, میں نے کہتا ہوں کہ نو, آپ یہیں ٹھہرے, میں خود آ رہا ہوں. کیونکہ حنیف بھائی یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا, ہماری فیملی کو موقع دیا لوگوں کی خدمت کرنا کا. یہ ایک ایسا جذبہ ہے, میرا دل کرتا ہے کہ ابھی فون آیا میں اڑ کے ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں. اور میں کوشش کرتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے, جو میرا دل ہے, میرا دماغ ہے کہ میں انشاءاللہ ان لوگوں کے کام آؤں گا. میرے باپ کی بڑی زبردست مجھے ہدایت ہے, ہر روز ہدایت دے کے دیتے ہیں, بیٹا کسی لوگوں کی خدمت میں سستی نہیں آنی چاہیے. اور حنیف بھائی وداؤٹ لالچ, کوئی ہمیں لالچ نہیں ہے. اللہ پاک نے شہرت بھی دی ہے, اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے, اللہ پاک نے دولت بھی دی ہے, اور پوری کوشش کریں گے لوگوں کی امیدوں پر, لوگوں کی خواہشوں پر, ان کے کسی جائز کام میں ان کی ہر ممکن مدد کریں گے کہ ان کے کام آ سکیں. اچھا سر, پی پی 103 کی عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اپنی عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرا اپنی عوام سے, اپنے سادہ لوگوں سے ایک میری اپیل ہے, میری ایک ریکویسٹ ہے
کہ میں آپ جیسا ہوں, میں یہی میری مٹی ہے, یہیں سے میں پیدا ہوا اور یہیں ہم نے جو ہے اسی ایریے میں ہم نے واپس جانا ہے, آخر ہر انسان نے واپس جانا ہے. میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں ایسا موقع آپ کو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. میں پوری کوشش کروں گا اپنے لوگوں کے کام آنے کی. میں اپنے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے جیسے بندے کا ساتھ دیں, کوئی پروٹوکول نہیں, ہر وقت دن رات 24 گھنٹے پورا 7 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ اویلیبل ہوں. جہاں کہیں گے میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کے ساتھ. آپ کی زراعت میں آپ کی بے شکلی حنیف صاحب, یہ ہمارا ایریا ٹوٹل جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہے. ہمارا ٹوٹل ایریا ایگریکلچر ہے. کسانوں کے ذمہ دار ہوں. مجھے پتہ ہے کہ چھوٹے مسئلے کیا ہیں, ان لوگوں کے بڑے مسئلے کیا ہیں. کو کچے روڈ ہیں اور ان کو پکے کیسے کروانا, یہ میں پوری کوشش کروں گا اپنے لوگوں کے ساتھ مل جل کے ان مسئلوں کو حل کروانے کی. عوام میں رائے, ہم بنیں گے عوام کی آواز, ہم دکھائیں گے عوام کے مسائل. پروگرام عوام میں رائے دیکھنا نہ بھولیے گا, میزبان میاں زاہد حنیف کے ساتھ.